ان کا خیال تھا کہ حضور کی باتیں کی اشار الی المظلوم، کہ اپنے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا نام محبت ہے۔ کسی درویش نے یوں کہا کہ ایصال الی المطلوب، مطلوب کی طرف دل میں رکھنا اور اپنے محبوب کے لیے تن من دھن سب کچھ نچھاور کر دینا، اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، محبت ایک جذبہ صادقہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت کی کس سے جائے؟ بیٹے کو باپ سے محبت ہوتی ہے، باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ کلام مجید فرقان حمید میں اس محبت کا بھی ذکر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ اب بیٹا دور ہے باپ سے، اور باپ کی کیفیت کیا ہے؟ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزُنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، باپ کی بیٹے کی محبت میں آنکھیں چلی جاتی۔ اب بیٹے کی محبت کی کیا کیفیت ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ اذهبوا بقمیصی ھذا علی وجہ ابی فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرا، بیٹا کہتا ہے میری قمیض لے جاؤ، باپ کے چہرے پر ڈال دو، اللہ آنکھیں عطا کر دے۔ یہ محبت کی کیفیات ہے۔ اب بیٹے کو باپ سے، باپ کو بیٹوں سے محبت ہوتی ہے۔ اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو میرے آقا ہی محبت کے حقدار ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ انما انا لکم مثل ابیکم، کہ لوگوں انما انا مثل والدکم، کہ اگر باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیٹے کو باپ سے محبت ہوتی ہے، تو یاد رکھو میں محمد عربی پورے امتیوں کے لیے باپ بن کے آیا ہوں۔ پھر کسی کی محبت یوں بھی کی جاتی ہے کہ بندے کے لیے احسان بڑے ہیں، کسی کے کسی پر احسان ہونا تو اس سے محبت کی جاتی ہے۔ تو سوچنا پڑے گا کہ کیا کملی والے آقا کے احسان کم ہیں؟ اللہ رب العزت کلام پاک میں اعلان کر رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ لوگوں تم دوزخ کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، ارے تمہارا کون پرزان حال تھا، تم تو درندوں سے بھی بدتر تھے، ارے جانوروں سے بھی بدتر تھے، یہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہ تھا، ارے درندوں کا معاشرہ تھا، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، میرے آقا آئے جہنم سے پکڑ کر جنت عطا کرتے۔ ارے اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں کہ کوئی اوکھے ویلے کام آئے گا۔ کہا جاتا ہے نا، میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا کہ اوکھے ویلے کم بھی آوے چنگیاں دی اشنائی، اپنے آنکھن دی لج پالن جو انسان وفائی۔ اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ مشکل میں کوئی کام آ جائے گا تو سامنے محترم ایک وقت آتا ہے جب بڑی مشکل ہوتی ہے، والدین بہن بھائی عزیز و اقارب پیچھے رہ جاتے ہیں، جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں آ رہیاں نے، جڑے ترسدے دید نوں دن راتی، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے، باغ وچ جد خدا نے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں۔ ارے قبر سے مشکل وقت اور کون سا ہوتا ہے؟ حشر سے مشکل وقت کون ہوگا؟ ارے جب کوئی کام نہیں آتا محمد عربی کام آتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، ارے باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں اپنی اولاد سے بھاگے گی۔ اس وقت میرے آقا کا یہ عالم ہوگا کہ مقام محمود پہ کھڑے ہو کر حضور ندائیں کر رہے ہوں گے کہ آنا لہا، ارے کہاں بھٹکے پھر رہے ہو، آؤ میں ہی تمہارا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن، ہر بشر کا کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، پھر تو معاشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ تو گنبد خضرا کا مقیم کام آتا ہے
अरे कोई मोहब्बत इसलिए किसी से करता है कि वो सोना बड़ा है, हुसीन बड़ा है। अरे खुदा की कसम, गुंबद खजरा के मकीन के हुस्न का कौन अंदाजा कर सकता है? अरे जिसके मुतल्लिक आला हजरत ने कहा था कि जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। अरे वो महबूब हुसीनों में हसी ऐसे कि महबूब खुदा ठहरे। सामीन मोहतरम, किसी ने आरफे खड़ी से पूछा था कि हजूर यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर लोगों की भूख उतर जाती थी, मिस्र में कहत पड़ गया। लोग आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, हजूर गल्ले के स्टॉक खत्म हो गए हैं, कहत पड़ गया, क्या किया जाए? अल्लाह के दरबार में अल्लाह के नबी ने अर्ज कर दी, मौला कहत पड़ गया है। अल्लाह ने फरमाया, यूसुफ अपने चेहरे से बुर्का उतार, जो तेरी ज़ियारत कर लेगा उसकी भूख खत्म हो जाएगी। अब जिसने नाश्ता करना होता उसने यूसुफ को तकता, उसका नाश्ता हो जाता। जिसने लंच करना होता यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा तकता, उसका लंच हो जाता। आरफे खड़ी से किसी ने पूछा, हजूर ये तो हुस्ने यूसुफ था, उसने मोहम्मद की बात सुनाए। तो आरफे खड़ी फरमाते हैं कि मियाँ 3 महीने रज्जी खलकत तक यूसुफ सुनियानी जिन्ना अरबी मोहम्मद तक क्या और रजे दो सैयदना अबा हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम, मैंने पूरी कायनात को छाना है, पर मेरा अपना मुशाहिदा ये है कि इन शम्सा वल कमरा तजरी फी वजहिही ला रअयतु मिसला मुहम्मदिन क़ब्लहू व बअदहू। फरमाते हैं खुदा की कसम, मुझे यूं लगता था कि सूरज आसमानों पर नहीं, अरे रुके मुस्तफा का तवाफ कर रहा था। मैंने आँख से सुना, ना पहले कोई देखा है ना बाद में कोई देखा है। जिथे वरक कुरान दे फूल सारे तेरी शान दिया नहीं कोई और दिखा। जिथे वरक कुरान दे फूल सारे तेरी शान दिया ना कोई और दिखा। तेरी शान दा करे मुकाबला जो इश्क वाले उन्होंने चोर दिखा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, दिन रात पैदा है शोर दिखा। अल्लाह वाले गल मुका दी, तुसा होर दिखा असा होर दिखा। सामीन मोहतरम, उसने यूसुफ पर नजरें जमती न थी, उसने मोहम्मदी से नजरें हटती न थी। अरे जो देखता था वो सरकार का हो जाता था। अबू कुरसाफा एक छोटे से सहाबी थे, नन्हे मुन्ने थे। माँ ने और खाला ने बकरियां बना के दी थी कि बेटा बकरियां चराया करो। बकरियां चराने गए जंगल में, सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ फिर रहे थे। हुजूर के कपड़े लो लोहान से तबलीग फरमाई, लोगों ने पत्थर मारे। अबू कुरसाफा जो नन्हे मुन्ने सहाबी थे, मेरे आका का चेहरा अनवर तका, बस तकने की देर थी हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। अब उन्होंने रूटीन बना ली कि आते बकरियां जंगल में छोड़ देते, खुद दरबार मुस्तफा में आ जाते। शाम को घर जाते ना तो खुद रजे होते थे, बकरियां भूखी होती थी। एक दिन माँ और खाला ने पूछ लिया, बेटा क्या बात है, तेरे चेहरे पे रौनक होती है, बकरियां भूखी होती हैं। कहने लगे, माँ जी मैं दरबार मोहम्मदी में चला जाता हूँ। माँ ने मना कर दिया कि आज के बाद तो हुजूर के दरबार में नहीं जाएगा। कहने लगे ठीक है। अगले दिन ना गए, एक दिन छोड़ के अगले दिन गए ना तो गुजारा ना हुआ, फिर सरकार के दरबार में चले गए। हुजूर ने पूछा, अबू कुरसाफा तू कल क्यों नहीं हाजिर हुआ? अर्ज करते हैं, सोना मेरी माँ ने रोका था। आपने फरमाया क्यों? हुजूर बकरियां भूखी रह जाती हैं। मेरे आका ने फरमाया तो बकरियों को भी ले आया कर। फिर अबू कुरसाफा बकरियां लेकर दरबार मुस्तफी में आ जाते। अब बकरियां कोई चारा नहीं खा रही, अरे पट्टे नहीं खा रही, उसने मोहम्मदी का कमाल और एजाज कर रहा हूँ। चेहरा मुस्तफी तकती रहती हैं, शाम को घर जाते हैं, बकरियां भी रखी हुई हैं, अबू कुरसाफा भी रखा हुआ।
بکریوں کا دودھ بھی بڑھ گیا، بغیر چارے کے، بغیر پٹھے کھائے دودھ بھی زیادہ ہے، بکریوں کی افزائش بھی زیادہ ہو رہی ہے، نشو و نما بڑھ رہی ہے، موٹی تازی ہو گئی ہے۔ ایک دن ماں نے پوچھا، ابو قحافہ تیرے چہرے پہ رونق ہے، اگر تو حضور کے دربار میں جاتا ہے تو بکریاں پھر کیوں رچ جاتی ہیں؟ کہنے لگے اماں میں بکریوں کو بھی سرکار کا دیدار کرواتا ہوں۔ اب ماں نے پھر منع کیا کہ بیٹا تو حضور کے دربار میں نہیں جائے گا۔ کہنے لگے ایک شرط ہے میری، پہلے آپ دونوں میرے آقا سے ملاقات کر لو، اگر منع کرو گے تو پھر رک جاؤں گا۔ ماں اور خالہ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ اب دونوں سرکار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے۔ حضور کا چہرہ تکا نا تو خدا کی قسم چہرہ مصطفی وہ چہرہ ہے جس کے متعلق حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا تھا کہ عرفت ان وجہہ لیس ھذا بوجہ کذاب، رب کعبہ کی قسم عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم تھے، چہرہ مصطفی دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ لوگوں نے پوچھا کوئی دلیل تو مانگتا حضور سے، کہنے لگا عرفت ان وجہہ لیس ھذا بکذاب، رب کعبہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں، سچے نبی کا چہرہ۔ می بریا کستوریاں دا جتھے یار نچوڑیاں دلفاں، می بریا کستوریاں دا جتھے یار نچوڑیاں دلفاں، کعبہ ادھر پھردا یارو جدھر یار نموڑیاں دلفاں۔ ابو قحافہ کہنے لگے پہلے میرے آقا سے ملو تو صحیح، پھر روکو گی تو رک جاؤں گا۔ ماں اور خالہ سرکار کے دربار میں آ گئیں۔ اب حضور سے باتیں کرتے رہی، میرے آقا بولتے رہے، باتیں ان کی امرت جیسی، کانوں میں رس گھولیں، آپ کہیں ہم سنتے جائیں، جیون بھر نہ بھولیں۔ خواجہ غلام فرید نے کہا تھا نا کہ میں قربان کراں تینی بولی تو سارے جمل جہان دی بولی، میں ہر بولی تے کن لایا تے مانگنا کسے دی بولی۔ سامعین محترم، میرا آقا بول رہا ہے، ماں سن رہی ہے، حکمت کے موتی رول رہے ہیں میرے آقا۔ اب ماں بھی مبہوت ہے، آنٹی بھی مبہوت ہے، ارے دم بخود ہیں، میرے آقا کا جو چہرہ دیکھتا ہے وہ بولنے جو کر رہتا ہی کہا۔ ارے وہ تو انسان تھے، خدا کی قسم پڑھو حدیث پاک صحیح ابن حبان بخاری شریف کے پائے کی کتاب ہے، ارے تمام سیاہ میں یہ روایت موجود ہے، وہ کوٹ کر رہا ہوں۔ میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، سرکار منبر پہ تشریف رکھی ہے سرکار نے، ابھی میرے آقا جملوں کو ترتیب دے رہے ہیں، زبان سے کوئی لفظ نہیں کہا حضور نے، مسجد نبوی کے دروازے پر ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے، اس لکڑی نے رونا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، ارے یہ محبت ہے، خدا کی قسم انسان تو انسان رہے، میرے آقا کی محبت جانوروں کے دل میں بھی ہے، ارے لکڑیوں کے دل میں بھی محمد عربی کا عشق موجود ہے۔ لکڑی رو رہی ہے، ارے اس کا رونا اتنی رقت والا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق بھی رو رہے ہیں، عمر بھی رو رہا ہے، عثمان غنی رو رہے ہیں، مولا علی رو رہا ہے، بلال حبشی رو رہے ہیں، ارے مسجد نبوی کے در و دیوار رو رہے ہیں، ارے منظر یوں بنا ہوا ہے، زمین رو رہی، آسمان رو رہا ہے، محبت میں سارا جہاں رو رہا ہے۔ اب وہ لکڑی روتی ہے حضور کی محبت میں۔ اب حدیث پاک کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، میرے آقا نے اس لکڑی کو دیکھا، فَوَضَعَ يَدَهُ، حضور نے اپنا ہاتھ رکھ دیا اس کے اوپر اور فرمایا ماں بالا یا اس نے ہنانا ہے، لکڑی کے تنے روئے کیوں جا رہا ہے، کیا حال بنا رکھا ہے۔ ارے وہ عاشق تھا، عاشقوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں، موسیٰ آداب دانا دیگر رنگ، سوختہ جانے روانہ دیگر رنگ، اے موسیٰ عاشقوں کے اور آداب ہوتے ہیں، عقل والوں کے اور آداب ہوتے ہیں۔ ارے وہ عاشق تھا، جب حضور نے پوچھا نا کیا حال بنا رکھا ہے،
ارے پھٹ پڑا، کہنے لگا بے جرم خطا قتلم ادناد و ادا کر دی، خود تیز ردی برمن نامے دیگراں کر دی، نون نگاہ تیری مینو قتل کیتا، مینو نگاہ آکھاں کہ قضا آکھاں، تیری گلی دے وچ میں شہید ہویا، مینو گلی آکھاں کربلا آکھاں، تیرے ہاتھ رنگے میرے لہو اندر، اینو لہو آکھاں کہ ہنا آکھاں، تیرے وچوں یو پیا نظر آوے تو ہی دس دن کیا تو خیال ہے کسی اور کا، تجھے سوچتا کوئی اور ہے، ارے سرے آئینہ میرا عکس ہے، پسے آئینہ کوئی اور ہے۔ تو حضور نے کہا کہ اگر تو پسند کرے تو میں ایسا نبی ہوں جو زندگیاں عطا کرتا ہوں، ارے تجھے زندگی عطا کر دوں، باغ میں لگاؤں جہاں سے کاٹا گیا تھا، صحابہ تیرا پھل کھائیں، ارے مدینے آنے والے تیرا لنگر لے کے جائیں، اگر تو کہے تو جنت میں لگا دوں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ بھی سیانا تھا، کہنے لگا یار اب باغوں میں نہیں جنت میں ہی ملے گا، کہنے لگا سونا جنتیوں کو پھل کھلانا چاہتا ہوں، جنت میں لگا۔ حضور نے پھر جنت بھی بتا دی کہ ہے کہاں، ارے بسترے اٹھا کر کہاں دھکے کھاتے پھر رہے ہو، آؤ جنت کا حدود اربا کوٹ کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے لکڑی کے تنے کو پکڑا، جہاں کھڑے تھے سرکار اپنے پاؤں کے نیچے دفن کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، ارے جنت ادھر ادھر نہیں ہے، شرق و غرب میں نہیں ہے، ارے نہ شمال میں نہ جنوب میں، جنت لینی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں میں ملتی ہے۔ مدینے جا کے ہم سمجھے کہ جنت کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے کہ جنت کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ ابو قرصابہ کی ماں حضور کی باتیں سنتی رہی، حضور بولتے رہے، چپ کر کے بیٹھی رہی، جب باہر آئیں تو اسامہ ابو قرصابہ پیچھے بھاگ کے آئے، اب آپس میں تبصرے کر رہی ہیں، ایک بہن دوسری سے کہتی ہے کہ بہن تو حضور کے دربار میں بولی نہیں، چوکی کر گئی تھی، کہنے لگی بہن کیا بتاؤں، ماں رائی کا احسنا من رسول اللہ، بہن میں نے آج تک اتنا سونا دیکھا جو نہیں ہے۔ اس نے کہا تو کوئی بات کر لیتی، میں تو چلو چپ ہو گئی تھی، تو دوسری کہنے لگی بہن کیا بتاؤں، جب وہ بولتا تھا تو پھول چڑھتے تھے، میں کیا بولتی۔ اب ابو قرصابہ نے پوچھا امی آپ بتاؤ میں حضور کے دربار میں جاؤں کہ نہ جاؤں، ماں اور خالہ رو کے کہنے لگی ابو قرصابہ اب تو بھی جائے گا، ہم بھی محمد عربی کے غلام بن کے جایا کریں۔ حسن تیرے نے مو لئی کھیاں کوئی ورلا جان بچاوے، آدم اونتی شان کی دساں جنوں رب بھی درود پہنچاوے، اور حسن خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، دیو کھولے ول زلفاں دے راہی راہوں بھل جاوے، اور کیے جاد نظر وچ تیری جڑا آوے او وچ جاوے۔ سامعین محترم، محبت ہوتی ہے حسن کو دیکھ کر، جمال کو دیکھ کر۔ میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، حکیم بن حزام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن ہیں، انہوں نے حضرت زید کو خریدا، غلام بن کے پیچھے بکاتے آئے، اپنی خالہ کے پاس بھیج دیا، انہوں نے حضور کے دربار میں پیش کر دیا، حضور نے آزاد کر دیا، اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب حضرت زید کے والد حارثہ رویا کرتے تھے، کسی نے بتایا کہ تیرا بیٹا محمد عربی کے پاس مکہ میں ہے، ڈھونڈتے ہوئے آئے، حضرت زید کو ملے، دونوں باپ بیٹا روئے، حضور کے دربار میں آئے کہ سرکار اس کا جتنا فدیہ ہے ہم دے دیتے ہیں، زید میرا بیٹا ہے حضور ہمیں دے دیں۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر زید جانا چاہے میں ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا، زید کو فری میں لے جاؤ، پہلے زید سے پوچھ لو وہ جانا بھی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب زید سے باپ کہہ رہے کہ بیٹا چل، تیرے بغیر گھر سونا لگتا ہے۔ اب وہ رو کے جواب دیتا ہے کہ ابا حضور
محمد عربی کی غلامی اب چھوڑ نہیں سکتا. تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں, تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں, نہیں مانگا وہ کرتے پھر رہائی یا رسول اللہ. تیرے قدموں پہ پڑا ہوں, اب غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. کھڑکیاں کھائے کہاں اب چھوڑ کے ٹکڑا تیرا. کہنے لگا ابا حضور جو پیار مجھے محمد عربی نے دیا ہے وہ گھر میں بھی نہیں نصیب ہوتا. باپ کہتا ہے بیٹا تجھے اجازت ہے محمد عربی کی غلامی میں ہی زندگی گزار. اب حضور نے اعلان کر دیا کہ لوگوں زید اب میرا بیٹا ہے. تو سامنے یہ محبت ہے جس نے ہر ایک کو گھائل کر رکھا ہے. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے. یوم ویسم من احب شیئا فاکثر ذکرا, جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا بس اسی کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ جو میلاد کی محفل گھر گھر ہوتی ہے نا, خدا کی قسم ہم نے کوئی ووٹ نہیں لینے ہوتے, نہ کوئی چندہ مانگنا ہوتا ہے, نہ بندہ مانگنا ہوتا ہے. ہم چندہ بھی نہیں لیتے, بندہ بھی نہیں لیتے. اصل میں یہ ہے کہ نبی کی محبت اندر جو ہے وہ بھنبڑ بجا کے مجبور کرتی ہے کہ نبی کا ذکر کیا جائے. جس کا عاشق ہوتے اسے بھی گل کرتا, پھر 100 مکر بہانے کر کے ہوتے ہی کرنے لگتا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجنو صاحب ریت پہ نا کچھ لکھ رہے تھے کالی انگلی کے ساتھ. کسی نے پوچھا مجنو صاحب یہ ریت پہ کیا لکھ رہے ہو؟ کہنے لگے گفت مشق نام لیلا میں کنم خاطر خود را تسلی میں دہم. زمین پر لیلا کا نام لکھ کر اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں. عشاقان مصطفیٰ پکار اٹھے مثنوی پڑھ کر کہ اگر مجنو کو لیلا کا نام تسلی دیتا ہے, ان غلامان پیغمبر کو آقا کا نام تسلی دے. ارے ہمارا ماٹو یہ ہے کہ میں کھانا سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے. میں کھانا سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے. ارے ہم کو تو مدینے والے کا بس نام سہارا دیتا ہے. میں کھانا سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے. ہم کو تو مدینے والے کا بس نام سہارا دیتا ہے. ارے محبت کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ محبوب کی شان میں کوئی گستاخی پسند نہ کی جائے. ام حبیبہ ام المومنین حضور کی زوجہ محترمہ ہے. باپ کا نام ہے ابو سفیان. ابھی کلمہ نہیں پڑھا, مکے میں آئے مذاکرات کرنے کے لیے, سوچا اپنی بیٹی کے گھر بھی چکر لگا لوں. ام حبیبہ سرکار کی بیوی ہے. گھر میں آئے, بستر بچھا ہوا تھا میرے آقا کا. بیٹی ہے بیٹی. کہنے لگے ابا جان ذرا رک جائیں. باپ رک گیا. بیٹی نے بستر سمیٹا, اکٹھا کیا, اٹھا کے دور رکھ دیا اور کہا کہ ابا جان بیٹھ جائیں. اب ابا نے پوچھا بیٹی کیا یہ بستر اس قابل نہ تھا کہ میں اس پر بیٹھتا؟ بیٹی کہنے لگی نہیں ابا جان یہ بات نہیں, یہ بستر بڑی عظمتوں والا ہے, شانوں والا ہے. اس پر وحی خدا آتی ہے, آیات قرآنیہ کا نزول آتا ہے. محمد عربی کا بستر ہے. تو نے کلمہ نہیں پڑھا, تو اس قابل نہیں کہ میرے آقا کے بستر میں بیٹھے. محبوبہ تے نکتہ چیزی جیڑا کرم تو باز نہیں آدھا, اصل منافق اس نو جانی وہ جھوٹا پیار جتاندہ. سانو دسیا کسے عشق دے مفتی جیڑا مڑ مڑ اے فرماندہ, آزم جتے دل لگ جاوے اسے عیب نظر نہیں آتا. سامنے محترم, محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ محبوب کے لیے اپنا تن من دھن نچھاور کر دیا جائے. ارے غازی علم الدین شہید وقت آخر ہے, پھانسی کا وقت قریب آ گیا ہے. اب داروغہ جیل اور پھانسی والا داروغہ تیار ہے. قاضی صاحب نے یہ وصیت کر رکھی ہے کہ جو بھی مجھے ملنے آئے روتا ہوا نہ آئے. میں محمد عربی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے
زندگی میں آج وہ دن آ گیا اور میری خلوتوں کی وہ جنتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ ہوا گما کہ وہ آ رہے ہیں کیسا کیسا۔ سامعین محترم، کبھی مولا علی شیر خدا حیدر کرار تشریف لا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آپ کی بیعت میں آئے، آپ نے پوچھا اے نورانی چہرے والے تو کون ہے؟ آگے سے جواب آیا میں اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ ہوں۔ حضور میں گناہگار، آپ میرے ہاں تشریف لے آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام رو کے فرماتے ہیں کہ غازی آج محمد عربی میں تیرا ذکر چل رہا تھا، میں حضور سے اجازت لے کے آیا ہوں کہ میں بھی اس مرد کلندر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے مقدر کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ مولا علی تشریف لاتے کہ غازی حضور نے بھیجا ہے، ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ جس جج نے تیری سزائے موت لکھی ہے وہی جج تجھے بری کر دے گا، بتا ایسے آنا چاہتا ہے کہ پھندے پہ جھول کے آنا چاہتا ہے؟ غازی عرض کرتا ہے حضور میں پھندے پہ جھول کے آنا چاہتا ہوں۔ تو سامعین محترم، اس مرد قلندر کا اندازہ مقام کا کون کر سکتا ہے؟ وصیت کر رکھی ہے کہ جو بھی آئے روتا ہوا نہ آئے، مسکراتا ہوا آئے۔ اب ماں آئی، ماں کے دل میں بڑی دقت ہوتی ہے، کہا جاتا ہے نا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا اپنے در لگتا، ماں ماں ہوتی ہے، دقت پائی جاتی ہے۔ ماں آ کے رونا شروع کر دیا، غازی نے کہا کہ اماں رونے کی ضرورت نہیں، کہنے لگی بیٹا میں ماں ہوں۔ غازی نے کہا کہ ماں اس وقت کا تصور کر، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں اعلان ہوگا کہ شہیدوں کی مائیں کھڑی ہو جائیں، امام حسین کی ماں بھی کھڑی ہو جائیں گی، ارے امام حسن کی والدہ کھڑی ہو جائیں گی، ارے ام المومنین حضرت خدیجہ کھڑی ہو جائیں گی۔ ایسی جب مائیاں مقدس بیویاں کھڑی ہو جائیں گی تو ماں اس وقت تو بھی کھڑی ہو جانا اور عرض کرنا مولا میں ان کی ادنا قریب ہوں، میں وہ جس نے غازی علم الدین جیسا بیٹا تیرے نبی کی ناموس کے لیے پیش کر دیا۔ ہاں اس وقت تیرے مقدر کی رفت کا کیا حال ہوگا۔ سامعین محترم، اب پھانسی کے پھندے پہ آئے نا تو پھندے کو چومنا شروع کر دیا۔ داروغہ کہنے لگا غازی خودکشی حرام ہے اسلام میں، ابھی تمہیں پھانسی پہ چڑھاؤں گا نا تو تیرا پتا پانی ہو جائے گا۔ میں نے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو، رہزنوں کو، وارداتیوں کو، قاتلوں کو پھانسی پہ چڑھایا ہے، بڑے بڑے بہادر آئے، جب پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا جاتا ہے ارے ان کی ساری جرت خاک میں مل جاتی ہے۔ ابھی تیرا بھی یہی حال ہوگا۔ غازی فخر کے ساتھ نعرے لگاتا ہوا مدینے کی جانب منہ کر کے کہتا ہے مانتا ہوں تو نے قاتلوں کو پھانسی پہ چڑھایا ہوگا، ارے راہزنوں کو پھانسی پہ چڑھایا ہوگا، آج تک محمد عربی کے کسی عاشق کو پھانسی نہیں دی ہوگی۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے گا، ارے محبوب کی گلیوں میں ابھی جھوم کے نکلے گا۔ ارے پھانسی دی جاتی ہے، قاضی صاحب کا جسم پھانسی کے بعد خوشبودار ہو جاتا ہے۔ اب جنازے کے لیے بڑی کیفیتیں لوگوں کی بن گئی، جنازہ جا رہا ہے قاضی صاحب کا، سید دیدار علی شاہ صاحب حزب الاناف والے دروازے پہ کھڑے ہیں، شاگرد مرید تلامذہ ساتھ ہیں، رونا شروع کر دیا۔ مریدوں نے پوچھا حضور بات کیا ہے؟ روتے روتے کہنے لگے سرکار ساری زندگی آپ کی حدیثیں پڑھاتا رہا، اتنی عزت نہیں فرمائی آپ نے، آج غازی کے جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ سامعین محترم، محبت مجبور کرتی ہے کہ یار کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا جائے، اور محبت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ محبوب کی بات مانی جائے۔ ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کے آ گئے، مقصد یہ ہوتا تھا کہ حضور خوش ہو جائیں اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ صحابی جو بھی کام کرتے تھے اس لیے کہ سرکار راضی ہو جائے۔ حضور نے دیکھا نا تو منہ پھیر لیا میرے آقا نے، اب کی سونا اپنے منہ کو پھیر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہے، فوراً سونے کی انگوٹھی اتاری پھینک دی۔ صحابہ نے مشورہ دیا چلو پہنو نا، اپنی بیوی کا کوئی زیور بنوا لو۔ کہنے لگے لا واللہ لا آخذہ وترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اس کو میرے آقا نے پسند نہیں فرمایا، اب میں اس کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا۔
सामने मोहतरम हम भी सोचें, बच्चे की पैदाइश से लेकर मरने तक हम क्या क्या करतूत करते हैं, क्या क्या खराबात होती हैं। बच्चों के पैदा होने पर, शादियों पर कभी हमने गौर किया है कि हमारे इस अमल से कमली वाला नाराज हो जाए? अरे बरादरी नाराज होती है तो डर कोई नहीं। किसी ने कहा था दरवेश ने कि जग दे रुसिया मेरा कुछ नहीं जानता, हमें रुस जावे जग सारा ते मार देता महबूब का रुसना जिते जुड़ा आलम सारा। अरे ये ख्याल रखा करो कि सारी दुनिया नाराज होती है तो हो जाए कमली वाले आका को नाराज नहीं। सामने मोहतरम, ये मुख्तसर सी मिलाद पाक की हाज़री से मेरी और आपकी हाजी साहब ने बड़ी मोहब्बत के साथ इसमें भी तारीफ किया। मोहतरमी हाजी बाबर साहब जो भी बड़ी मोहब्बत वाले हैं, आपका और मदीने की मोहब्बत का दराज सीने का रोशन है। अल्लाह ये इसको मस्त की मोहब्बत और ज़्यादा अता करें। जितने दोस्त आबाद आए बैठे हैं इस गर्मी की शिद्दत के मौसम में, अल्लाह सबका आना जाना कबूल फरमाए। आले खाना ने जिस मोहब्बत और प्यार के साथ सरकार के है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी इस कावश को कबूल फरमाए।